بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پری نائنتھ اسلامیات۔ آج لیکچر نمبر ہم 6 کا آغاز کریں گے۔ سورہ انفال کے 4 رکوع کا ترجمہ اور اس کے سوالات ہو چکے ہیں۔ اب آپ کے نصاب میں شامل جو چیپٹر ہیں، اب چیپٹر نمبر 1 قرآن مجید، اس کے 3 کویسچن ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف، حفاظت قرآن اور فضائل قرآن۔ آج ہم کویسچن نمبر 1 سے آغاز کرتے ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ جواب: قرآن مجید کا معنی و مفہوم۔ قرآن کا لفظ قراءت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا۔ اس معنی کے لحاظ سے قرآن مجید وہ کتاب ہے جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ بعض علماء لغت کے نزدیک قرآن کا لفظ قارنہ سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہے جمع کرنا، ملانا۔ اس معنی کے لحاظ سے قرآن مجید وہ کتاب ہے جو بہت سے علوم و معارف کا مجموعہ ہے۔ آگے قرآن مجید کی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی طور پر قرآن مجید سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ آخری آسمانی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوئی، اور اس کی تلاوت کو ہر نماز میں ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر قرآن مجید کی زبان، قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا، جو کہ دنیا کی انتہائی ترقی یافتہ، وسیع اور جامع زبان ہے۔ یہ قیامت تک زندہ رہنے والی زبان ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کریں۔ ایک یہ کہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں محمد عربی ہوں، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اہل جنت کی زبان جو ہے وہ عربی ہوگی۔ آگے پہلی وحی، قرآن مجید کی پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات پر مشتمل ہے، جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے آ کر کہا، اقرا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری۔ 2-3 دفعہ یہی سوال و جواب ہونے کے بعد حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی تھی۔ اب آخری وحی کون سی ہے؟ قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، جو کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت قرار دیا، اور اس دین کا نام جو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا وہ اسلام ہے، کہ میں نے اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی، اور تمہارے لیے جو دین میں نے پسند کیا، اس کا نام جو ہے میں نے پسند کیا وہ اسلام ہے۔
اب مدت نزول، قرآن مجید کی مدت نزول تقریباً 23 سال ہے۔ آگے مکی دور نزول، اعلان نبوت سے لے کر ہجرت مدینہ تک کا عرصہ مکی دور نزول کہلاتا ہے، جو کہ تقریباً 13 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس دور میں 86 صورتیں نازل ہوئیں۔ آگے مدنی دور نزول، ہجرت مدینہ سے وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ مدنی دور نزول کہلاتا ہے، جو کہ تقریباً 10 سالوں پر مشتمل ہے۔ اس دور میں 28 صورتیں نازل ہوئیں۔ تو یہ صورتوں کی 2 قسمیں ہیں، مدنی صورتیں اور مکی صورتیں۔ تو مدنی صورتیں جو ہیں وہ 28 ہیں اور مکی صورتیں جو ہیں وہ 86 ہیں۔ آگے قرآن حکیم کی ترتیب، قرآن مجید کی موجودہ ترتیب نزولی نہیں بلکہ ترتیب توقیفی ہے۔ توقیف کا معنی ہے واقف کرنا، آگاہ کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لاتے تو قرآن مجید میں اس کا مقام بھی بتا دیتے کہ کون سی صورت میں کون سے مقام میں اس کو رکھنا ہے۔ اس طرح ترتیب نزولی کے بجائے ترتیب توقیفی مکمل ہوتی گئی۔ یہ وہی ترتیب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا۔ آگے قرآن حکیم کی صورتوں کی تفصیل، قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد 114 ہے، جن میں 86 مکی اور 28 مدنی ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے اور سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، جبکہ سورۃ النمل میں ایک بار مزید بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ یہ سورہ نمل 19ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ بلقیس کو خط لکھا، اس خط کی ابتدا ان الفاظ میں کی، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ توبہ کے شروع میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس مقام پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے 30 پارے 7 منازل ہیں اور 14 سجدے۔ قرآن حکیم کے اسماء یعنی قرآن کے نام، قرآن حکیم کے اسماء جو خود آیات قرآنیہ سے ماخوذ ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں۔ الکتاب مکمل تاریخ، الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی، النور روشنی و ہدایت کا ذریعہ، الشفاء روحانی شفا اور پیغام سے، العلم علم و معرفت کا سرچشمہ، البیان واضح تعلیم تفسیر کے ساتھ، الذکر یاد دلانے والی۔ الذکر بھی ایک قرآن کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر یعنی قرآن مجید کو ہم نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الحکمہ دانائی۔ اس کے بعد قرآن مجید کے اعراب، شروع میں قرآن مجید پر اعراب یعنی زبر زیر پیش اور نقاط نہیں تھے۔ اہل عرب کی زبان میں قرآن کے نزول کے باعث وہ آسانی سے اس کی تلاوت کر سکتے تھے۔ جب غیر عرب میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو اعراب و نقطوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ محققین کے نزدیک یہ کام ابو الاسود وائلی اور اس کے شاگردوں نے کیا، اور بعض روایات کے مطابق حجاج بن یوسف نے یہ کام سر انجام دیا۔ آگے قرآن کو مصدق اور معیمن کہا گیا۔ مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والا۔ قرآن سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، مصدقا لما بین یدیہ۔ قرآن مجید کو اللہ نے مصدق و معیمن کہا، جن کے معنی ہیں سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب، اور معیمن کہا محافظ۔ قرآن مجید سابقہ کتابوں کی محافظ ہے، ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر مضامین کون سے ہیں؟ مضامین قرآن حکیم ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے جس موضوع پہ بات کی وہ ہیں عقائد،
قرآن اپنے ماننے والوں کو بنیادی عقائد مثلا توحید، نبوت اور رسالت، سابقہ آسمانی کتابوں، فرشتوں اور آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ آگے عبادات، قرآن مجید ایک مخصوص نظام عبادت دیتا ہے، مثلا نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا اور حج کرنا وغیرہ۔ ویسے ہی تو مسلمان کی ساری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی جو ہے، اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارے گا، کوئی بھی کام کر رہا ہے، کوئی بھی پیشہ اختیار کر رہا ہے، وہ سنت کے مطابق ہوگا تو وہ اس کی عبادت شمار ہوگا۔ مثلا سو رہا ہے رات کو، اگر وہ سنت کے مطابق سوئے گا، دعا پڑھ کے سوئے گا، صبح سنت کے مطابق دعا پڑھ کے اٹھے گا، تو یہ سارا اس کی ساری رات جو ہے یہ عبادت میں گزرے گی۔ اسی طرح واش روم میں جانا اور واپس آنا، اگر سنت کے مطابق واش روم گیا، دعا پڑھ کے اور واپس آیا، یہ بھی اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح جس پیشے سے وہ منسلک ہے، جو پیشہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اگر اس میں وہ اسلام کے احکامات کو پورا کر رہا ہے تو یہ سارا وقت جو ہے وہ اس کا عبادت میں گزر رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ مخصوص نظام عبادت بھی ہے، وہ ہے نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج ادا کرنا وغیرہ۔ آگے انفرادی زندگی، قرآن انسانوں کی انفرادی زندگی سے متعلق اخلاق حسنہ، مثلا تقوی، عدل و انصاف، ذکر، صبر و شکر، عفو درگزر، عدل و احسان وغیرہ جیسی اعلیٰ صفات اپنانے کی تلقین کرتا ہے، اور برے اخلاق یعنی اخلاق رذیلہ مثلا جھوٹ، منافقت، غیبت اور چوری وغیرہ سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آگے اجتماعی زندگی، انسان معاشرے میں دوسرے انسانوں سے مل کر زندگی بسر کرتا ہے۔ انسان اکیلے زندگی بسر نہیں کر سکتا، زندگی بسر کرنے کے لیے اسے دوسرے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو قرآن حکیم نے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض، مثلا ہمسایوں کے حقوق فرائض، رشتہ داروں کے حقوق و فرائض، عام شہریوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں پرتاثیر انداز میں قرآن مجید آگاہ کرتا ہے۔ آگے خاندانی زندگی، قرآن مجید نے خاندانی زندگی کے بارے میں بھی واضح احکامات دیے، مثلا میاں بیوی، اولاد اور والدین کے حقوق و فرائض قرآن نے بڑی عمدگی سے بیان کی ہے۔ آگے معاشی زندگی، قرآن حکیم نے معاشی زندگی کے متعلق حلال و حرام کے اصول و ضوابط تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ ہاں کسی کو پابند نہیں کیا کہ آپ نے یہی کام کرنا ہے، کام کرنے میں ذریعہ معاش اپنانے میں قرآن نے اس کو آزاد چھوڑا ہے کہ چاہے آپ ملازمت کریں، تجارت کریں، کوئی اور درس و تدریس کا کام آپ کریں، کوئی بھی کام آپ کریں، لیکن جس بھی شعبے میں آپ ہوں گے اسلامی احکامات کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، قرآن سنت کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے، اس کے مطابق آپ نے اپنے پیشے سے اخلاص کے ساتھ اپنے پیشے کو سر انجام دینا ہے، اور خالص نیت کے ساتھ اور اپنے پیشے سے آپ نے صحیح طریقے سے اس کو اپنانا ہے اور پیشے کا حق ادا کرنا ہے۔ اسی طرح معاشی زندگی، قرآن نے معاشی زندگی کے متعلق حلال اور حرام کے اصول و ضوابط تفصیل سے بیان کیے۔ آگے ہے سیاسی زندگی، قرآن حکیم نے تمام مسلمانوں کو اپنے امیر کی اطاعت کا حکم دیا، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف احکام صادر نہ کرے۔ امیر کی اطاعت ضروری ہے، جو قرآن و سنت کے حکم کے مطابق وہ احکامات جاری کرے گا، ان کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہاں اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم صادر کرتا ہے تو اس کو ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف کرنا، قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پری 9th کلاس، چیپٹر نمبر 1 کا کوشچن نمبر 1 مکمل ہوا ہے۔ اس میں نے قرآن مجید کا تعارف آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور صرف رٹا نہیں لگانا، بلکہ سوچ سمجھ کر یہ آنے والی زندگی میں بھی، بڑی کلاسوں میں بھی آپ کو یہ چیزیں کام دیں گی، یہ معلومات کام دیں گی۔
اس لیے رٹا نہیں لگانا، بلکہ سوچ سمجھ کر ان تمام ایڈنگ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں بتائیں آپ کو، یہ ساری آپ نے سوچ سمجھ کے اس کو یاد کرنا ہے۔ اگر کوئی اس کے متعلق کوئی آپ کا کویسچن ہو، آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو وہ اپنے گروپ سے رابطہ کریں اور آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فاللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔